بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے معاشی اصلاحات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا لیکچر ان پالیسیز کے مثبت اور منفی اثرات کے بارے میں ہے۔ ہمارا پہلا شعبہ ہے صنعت، اور ہم دیکھیں گے کہ صنعت پر کیا مثبت یا منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پہلے ہے مثبت اثرات۔ لیبر اصلاحات آنے سے مزدوروں اور مالکان کا آپس میں تعلق بہتر ہوا، مزدوروں کا استحصال ختم ہوا، ان کی تنخواہیں بڑھیں، ملازمت سے برطرفی کے یک طرفہ فیصلوں کا خاتمہ ہوا، صنعتی ادارے حکومتی تحویل میں آنے سے ٹیکس ادائیگی بہتر ہوئی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوا، سرمایہ دار طبقے کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا، صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے آسان ہو گیا۔ اس پالیسی کے منفی اثرات بھی مرتب ہوئے، جیسے کہ سرمایہ داروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چھوڑ دی، جس سے صنعتوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حکومتی تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا، کیونکہ ان میں کئی ایسے صنعتی یونٹ تھے جو خسارے میں چل رہے تھے۔ مزدور یونین نے آزادی اور حقوق کا منفی استعمال شروع کر دیا، آئے روز مظاہرے اور ہڑتالیں ہونے لگیں۔ صنعتی اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہونے لگیں جو میرٹ کے سراسر خلاف تھی۔ اس طرح کام کرنے کی استعداد کم ہو گئی۔ تنخواہ دار افسران اپنی ذمہ داری کے احساس سے بے پرواہ ہو گئے اور ملک میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارا دوسرا شعبہ ہے تجارت۔ اس پر کیا مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے؟ مثبت اثرات میں صنعتی پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا۔ صنعتی ترقی کے لیے خام مال کی درآمد پر ٹیکسز میں کمی کی گئی، جس سے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ زرعی اصلاحات کے باعث کسان کی حالت بہتر ہوئی اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ تجارت کے منفی اثرات جو مرتب ہوئے وہ یہ تھے کہ حکومتی اخراجات کے اضافے سے روپے کی قدر گر گئی، جس سے مہنگائی ہو گئی۔ اکثریت درآمدی سامان پر درآمدی اخراجات زیادہ وصول کیے جاتے تھے، جس سے خام مال مہنگا ہو گیا۔ ملکی خزانے پر اضافی بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے شعبہ تعلیم۔ اس کے اوپر مرتب ہونے والے مثبت یا منفی اثرات کیا تھے؟ بھٹو نے بیشتر نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان میں کام کرنے والے اساتذہ کو حکومتی اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ کے برابر مراعات ملنے لگیں۔ ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بس اور ٹرین کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا۔ نئے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی منظوری دی گئی۔ کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ایجوکیشن کالجز اور یونیورسٹیز کھولی گئیں، جہاں بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جو کہ پاکستان میں پہلی فاصلاتی تعلیم کا ادارہ تھا۔ عزیز طلبہ، جہاں تعلیم کے میدان میں حکومت نے نہایت اہم اقدامات اٹھائے، وہیں ان اقدامات سے کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ جیسے نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو بھی سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے برابر تنخواہ تو دی جانے لگی، لیکن اس سے حکومتی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا۔ ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان کرایوں کے حوالے سے مسلسل کشمکش رہنے لگی۔ تعلیمی اداروں میں منظم سیاسی جماعتوں کے قیام سے اداروں کا نظم و ضبط متاثر ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والدین تشویش کا شکار رہنے لگے۔ یہ وہ منفی اور مثبت اثرات تھے جو حکومتی اصلاحات کے نتیجے میں مرتب ہوئے۔
آئندہ لیکچر میں ہم 1973 کے آئین کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔